Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! These are the days of Eid. Make takbir wherever you are. These are the days of Eid. Allahu Akbar. These are the days of Eid. Sing together everyone. La ilaha illallah walillahil hamd. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عید کا بہت ہی خوشیوں بھرا اور پرمسرت موقع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے پورے مہینے کی مشقت اور محنت کے بعد مسلمانوں کے لیے عید کا موقع بہت خوبصورت تحفے کے طور پہ ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ ایک شکر گزاری کا دن ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے ہمیں یہ دن دکھایا، ہم عبادت کر سکے اور ہم روزے رکھ سکے. بہت ہی خوبصورت عبادت کے موقع کو ہم نے اویل کیا ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اب جب ایک دوسرے سے عید کے دن ہم ٹیلی فون پر یا میسیجز پر یا ملاقات کی صورت میں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی عید کیسی گزری، تو کچھ لوگ بہت ہی بوریت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ خاص نہیں گزری، یا بلا جھجک یہ کہتے ہیں کہ ہماری عید تو بالکل اچھی نہیں گزری. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ جواب کیا درست ہے اور ہم ایسا جواب کیوں دیتے ہیں؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس عید سے؟ کیا ہوگا اس عید میں کہ ہم خوش ہوں گے یا ہماری عید بہت اچھی گزرے گی؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تحفتاً یہ دن عطا فرمایا ہے، اور جس قسم کی انٹرٹینمنٹس اور جس قسم کی دل کی خوشی کا سامان ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، عید اس کا نام نہیں ہے. عید شکر گزاری کا نام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھ کر، انہیں دیکھ کر ان کا شکر ادا کرنے کا نام ہے. تو ہم عید کے دن اگر یہ محسوس کریں کہ ہماری عید اچھی نہیں گزر رہی ہے، تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں کانشیسلی ایفرٹ کر کے لانی پڑیں گی اور ان کا شکر ادا کرنا پڑے گا. کیونکہ جو بوریت اور مایوسی ہم عید کے دن محسوس کرتے ہیں، وہ بیسکلی ہماری ناشکری کی وجہ سے ہوتی ہے. شکر گزاری انسان کے اندر خوشی کا باعث بنتی ہے. تو جب ہم گریٹفل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے، تو دل معمور ہو جاتا ہے، خوشی سے بھر جاتا ہے، اطمینان پاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایونچولی ہمارا جو شکر ہے، ہماری جو دل کے اندر تشکر کے جذبات ہیں، وہ مزید نعمتوں کو جنم دیتے ہیں، اور پھر وہ خوشی بڑھتی جاتی ہے، وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز پر شکر کرنا ہے. آپ عید کے دن جب اٹھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس جو ماحول ہے وہ ایک پرسکون ماحول ہے. کوئی جان کا خوف نہیں ہے، نہ ہی گھر کے اندر نہ ہی گھر کے باہر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور خون کے رشتے ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں. بالکل بھی ذہنی اور جسمانی کسی قسم کی آزادی اور سکون انہیں میسر نہیں ہے. تو بہت بڑی نعمت ہے جو آزادی ہم جی رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. تمام مسلمانوں پہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے آپ کے دل کے اندر رحم کے جذبات پیدا ہوں گے، اور پھر آپ ان کے لیے دل سے دعا بھی کریں گے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے آج کا دن اپنے تمام جسمانی اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے گزارا. اگر آپ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، سب اعضاء درست طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور آپ کو اپنی روٹین کے کام کرنے میں کوئی بھی دشواری پیش نہیں آئی، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آس پاس بہت سے لوگ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، یا کسی عضو کی کمی کا شکار ہیں، معذور ہیں.
کچھ لوگ چل نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ اپنے ہاتھوں سے اپنے کام نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر کہ ہم نے اگر یہ تمام اعضاء آج استعمال کیے ہیں تو کیا ہم پر اس کا شکر واجب نہیں ہے؟ ان سب کو استعمال کرنے کے بعد بھی اگر ہم ایک مایوسی اور غم کا شکار رہیں تو پھر یہ ناشکری ہے، اور اس ناشکری کی وجہ سے ہماری نعمتوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اپنے جسم کا اور اس کی نعمتوں کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں اپنے آس پاس کی جو نعمتیں ہیں، گھر میں موجود جو نعمتیں ہیں، جو سامان اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے عطا فرمایا ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے کھانے کو ہر چیز میسر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں کھانا مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، جنہیں روز مشقت کرنی پڑتی ہے، اور پھر ہی وہ اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کما سکتے ہیں۔ تو بہت ساری ان گنت نعمتیں ہمارے آس پاس ہیں جن کے لیے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بے تحاشا خوش بختیاں، صلاحیتیں، نعمتیں ہمارے پاس ہیں جو ہم اگنور کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال نہ کرنا بھی ناشکری میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی ٹیلنٹس، جو بھی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، انہیں پہچانیں، انہیں استعمال کریں اور ان کا شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکیں، اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کے عطا کردہ اس خوبصورت عید کے دن کو بہترین انداز میں گزار سکیں اور اس کا بھی شکر ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔